آدھا دن انسان جب نکاح کرتا ہے آدھا دن مکمل کرتا ہے، بس پھر وہ باقی آدھے کی فکر کریں. تو اس آدھے دن کو ہم غیر شرعی طریقے سے مکمل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ شادیاں لیٹ ہونا چالو ہو گئی. چونکہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ تو بہت سمپل، بہت آسان، بہت سستا، نہ اس میں کوئی قیمت انوالو تھی، نہ اس میں باقی چیزیں تھی، لیکن ہم نے کیا کیا اپنا طریقہ نکالا، پیرلل نکالا، سائڈ بائی سائڈ نکالا، اور یہ سوچا کہ شاید اس سے بڑا ہم کو فائدہ ہونے والا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح مہنگے ہو گئے، نکاح مشکل ہو گئے، ٹھیک ہے. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہوگی کہ اس کے برعکس زنا آسان ہو گیا، زنا سستا ہو گیا، زنا عام ہو گیا، زنا اللہ رحم کرے معمول بن گیا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہو رہی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کیسا کہہ رہے کہ معمول بن گیا زنا. تو دیکھیے کوئی چیز کا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. حالات ماحول جس طرح سے جا رہا ہے اس تعلق سے جو لوگ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں وہی سمجھ رہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. اسکولس کا اور کالجز کا یہ حال ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خود طے کرتے ہیں کہ وہ اپنا کنوارپن کو کب ختم کریں گے. ابھی شادی کی بات نہیں ہو رہی ہے، شادی کی بات بھولی جائیے. اور یہ میں کوئی خاص سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں مسلم اور غیر مسلم تمام سماج کی بات کر رہا ہوں. جہاں بچے کالج اسکول جاتے ہیں وہ خود طے کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ایسا ہو رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. وہ آپ کا کام ہے جانچنا اور یہ تمام چیزیں معلوم کرنا. یہ معمول ہے کہ لوگ طے کرتے ہیں کہ بھائی میں 12ویں جب پاس ہو جاؤں گا تو تب اپنی جو ہے میں جو ہے جس کو کہیں گے جو میں ابھی اکیلا ہوں یا میں نے جو اب تک کام نہیں کیا اس چیز کو میں طے کر کے کروں گا. اس کے لیے فنکشنس ہو رہے، اس کے لیے پروگرامس ہو رہے، اور یہ مسلم سماج میں بھی معمول بن چکا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی چیز آپ کو دکھ نہیں رہی تو ہو نہیں رہی، ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز بہت سنجیدگی والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح چونکہ مشکل ہے تو ان کو دوسرا عمل زیادہ آسان نظر آتا ہے. بھوک لگنا اگر فطرت ہے تو پھر کھانا کھانا پڑے گا اس کو. اگر آپ کھانا نہیں دیں گے تو وہ چرا کر کھائیں گا، چرا کر نہیں ملے گا تو آپ کو ختم کر کے کھائیں گا، آپ کو ختم کر کے نہیں ملے گا تو آپ کو ہی کھا لیں گا مار کر، کچھ نہ کچھ، کیونکہ بھوک اس کی فطرت ہے. تو فطری چیز کو جب دبا دیا جاتا ہے تو غیر فطری طریقے سے انسان اس چیز کو پورا کرتا ہے. یہ ہیومن نیچر ہے، اس کے کچھ تقاضے جو اللہ نے رکھے ہیں. تو لہٰذا جب ہم نے منمانا نکاح کیا، اپنے طریقے سے کیا، تو نکاح مشکل ہو گئے، مہنگے ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس چیز کو جو فطرت میں اللہ نے ڈالی تھی لوگ اس کو غیر فطری طور سے اس چیز کو جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں نوجوان نسل برباد ہوتی جا رہی ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا سرپرستوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ نکاح میں خواہ مخواہ کی تاخیر بالکل 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 نہ کی جائے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک انسان خود جوان ہوتا ہے، سمجھ لیجیے جو لوگ آج بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ جوانی کے عالم میں تھے تو اپنے والد کو کبھی کبھار کوستے تھے کہ ابا کو سمجھتا نہیں کہ میری شادی کر دینا. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے تعلق سے وہی دھیان رکھا کہ میں ان کی شادی کرنے فکر مند ہوں کہ جلدی کر دوں؟ سوال یہ آتا ہے کہ جس چکر میں جو سرکل میں ہم چل رہے ہیں نا، دائرے میں، ہر آدمی جب وہاں سے نکل کے کھڑا ہوتا ہے دوسری جگہ وہ وہی غلطی کرتا ہے. ایک عورت جب بہو ہوتی ہے تو ساس کے بارے میں روتی ہے کہ وہ میری ساس ظالم تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے وہی عمل پھر ریپیٹ کرتی ہے جو اس کی ساس نے کیا تھا. تو یہ سسٹم ختم کب کریں گے ہم لوگ؟ اس کو فل اسٹاپ لگے گا کب کہ نہیں یہ نہیں ہوں گا. اب جب میں اس پوزیشن میں جاؤں گا میں سوچوں گا. تو ایک آدمی جب نوجوان ہے تو اپنے والد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ابا کو سمجھ میں نہیں آتا ایک نوجوان بچے کی شادی کر دی جائے. تو میرا سوال ہے کہ اب آپ کے بچے جن کے نوجوان ہیں کہ آپ اس معاملے میں فکر مند ہیں کہ ان کی شادی جلدی کر دی جائے، یا آپ گھر کے بڑے بھائی ہیں اور آپ کے ماتحت آپ کے چھوٹے بھائی اور بہن ہیں، تو کیا آپ اس معاملے میں فکر مند ہیں کہ ان چھوٹے بھائی بہنوں کی نکاح جلدی ہو؟ چلیے ٹھیک ہے، فکر مند ہے، لڑکیوں کی نکاح جلدی نہیں ہو پاتے ہیں آج کل، میں جانتا ہوں، لیکن جن کے ہو سکتے ہیں لڑکوں کے تو بہت جلدی ہو سکتے ہیں نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی نہیں کرتے. تو لہٰذا ایک سسٹم بن چکا ہے نکاحوں کو لیٹ 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 لیٹ، اتنا لیٹ کہ اب کیا کہوں میں، عام زبان میں جب رشتہ کسی کا طے ہو جاتا ہے تو پہلے تو طے ہونے کو 25-30 سال لگ جاتے ہیں. اب جب طے ہوتا ہے تو دوستوں میں جا کے فخریہ طور سے بولتا ہے رشتہ طے ہو گیا میرا، کیونکہ ایک بہت بڑا قلعہ جیت لیا اس نے آج. تو دوسرے دوست بولتے تھوڑے دن کے لیے کائے کو، اور زندگی ختم ہونے آ گئی، اب 30 سال 25 سال عمر ہو گئی. اب کیا ایوریج لائف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعتبار سے 58 سے 60 سال ہے انسان کی، تو آدھی زندگی تو گزار چکا بغیر جو ہے کسی لائف پارٹنر کے، کہیں کو آپ تھوڑے دن کے لیے، جو کنگلی مذاق سے بولتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کو پہلے پڑھو، وہ پڑھتا ہے تو 20-25 سال گریجویشن کے لگ جاتے ہیں، پھر پوسٹ گریجویشن، پھر ڈاکٹریٹ، پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ، پھر ایم فل فلاں کر لو، یہ کر لو، یہ سب کرنے کے بعد اب ایک گھر لے لو، ایک گھر لینے کے بعد تنخواہ 35 سے 40 کر لو، 40 سے 50 کر لو، 50 سے 1 لاکھ کر لو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ رشتہ ڈھونڈنے نکلیں گے، پھر رسم ہوگا، رسم 4-5 سال چلیں گا، پھر اس کے بعد پہلا رسم، دوسرا رسم، تیسرا رسم، چوتھا رسم، پھر جگہ، پھر یہ، پھر مہندی، پھر ہلدی، پھر جا کر شادی.
پھر وہ لوگ بولتے ہیں وہ شادی کے بعد لڑکا الگ کیوں ہو گیا؟ اب اتنے مشکل سے جو چیز ملی حاصل ہونے کے بعد چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے گھر سے الگ ہو جاتا ہوں. کتنی عمریں آپ نکال دے رہے ہیں اور پھر ہم پریشان ہیں. پھر اس میں اور کیا کیا چیزیں، یہ تو میں نے خالی تاخیر کی بات کی. تو نکاحوں کو جلدی کرنا یہ وقت سماج کی ضرورت ہے. اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز اپنے آپ کو بولتے ہیں، جدید ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے تو یہ کر دیا کہ نکاحوں کی عمریں گھٹاتے جا رہے ہو، دھڑلے سے گھٹاتے جا رہے ہیں. امریکہ کے اندر ایسے کئی اسٹیٹس ہیں جس میں نکاح کی عمر 13 سال ہے، آفیشیل ایج. یہ الگ بات ہے کہ سیکس کی ایج انہوں نے کوئی ڈیفائن نہیں کی کب کر سکتے ہیں، لیکن آفیشیل میرج ایج تو ڈیفائن کی ہے کہ 13 ایئرس. تو انہوں نے کر دیا. ایون لائسنس کی ایج انہوں نے گھٹا کے 16 کر دیا. لیکر شراب پینے کی ایج 18 سے گھٹا کے 16 کر دی ہے. تو وہ جانتے ہیں لوگ اس کے بغیر بھی کر لے رہے، تو کیوں نہ عمریں گھٹا دی جائے تاکہ نکاح جلدی ہو. تو وہ خود بھی اب پریشان ہو کر زمانے کی مار کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایج کم کرو، لمٹ کرو. الحمدللہ انڈیا میں سپریم کورٹ نے مسلم عورت کے لیے یہ ایج کر دی کہ 15 ایئرس میں اگر وہ نکاح ہو جائے، کنزیومیٹ ہو جائے، تو اس کو سزا نہیں ملیں گی. 18 ایئرس حالانکہ آفیشیل ہے، بٹ 15 ایئرس کنسیڈریبل ہے. تو بہرحال عمر گھٹائی جا رہی ہے، مجبوری کے تحت کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے 15 بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو گھٹا رہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے پاس تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 32 کہ نکاح کر دو ان کی جو بے نکاح ہو. یہ حکم دے دیا جا رہا ہے. اور ایامہ بے نکاح سے مراد چاہے تو وہ پہلی شادی کا معاملہ ہو سکتا ہے، مطلب کنوارا ہو، چاہے تو وہ مطلقہ ہو سکتا ہے، مطلب طلاق شدہ ہو، چاہے تو بیوہ ہو سکتی ہے عورت. جلدی کر دو بس، جو بھی اکیلا نہ رہے، جوڑے کے ساتھ رہے انسان.